مہمانوں کے رخصت ہوتے ہی سروج اپنے کمرے میں پہنچ گئی اور میں وہاں جا دھمکا، زہ نصیب، خوش آمدید۔ اس نے خالص طوائفانہ انداز میں اپنے کولے مٹکائے۔ میں اس کی طرف دیکھے بغیر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کون لوگ تھے یہ؟ پہلے تم بتاؤ کہ اکیلے اکیلے لنڈن میں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ اگر گوریوں کو تاڑنے کا شوق ہے تو یہ کام تم میری موجودگی میں بھی کر سکتے ہو۔ بھگوان جانتا ہے میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو مردوں پر دفعہ 144 لگاتی ہیں۔ تم بکواس بند رکھو تو بہتر ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم سے ملنے کے لیے آنے والے لوگ کون تھے؟ سوال تو تم نے بالکل شوہروں کے انداز میں کیا ہے، لیکن تمہارا برتاؤ شوہروں والا نہیں ہے۔ آدھی رات کو میرے بیڈ روم میں ہوتے ہوئے بھی تمہارا دماغ پتہ نہیں کس کس جنجال میں پھنسا ہوتا ہے۔ یہ میری توہین نہیں ہے کیا؟ تمہاری اس سے زیادہ توہین ہو بھی سکتی ہے۔ اچھا، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تکلیف نہیں، بس الجھن سی ہے۔ اگر رفع کر دو گی تو سکون آ جائے گا۔ کون لوگ تھے یہ؟ اس نے اپنے لیے سویٹ وائن گلاس میں انڈیلی اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا اسکرٹ خاصا مختصر تھا۔ میں اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی، بس برونائی کا کوئی عاشق مزاج شخص ہے۔ کہتے ہیں کہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ منورا دیوی سے اس کا ملنا جلنا ہے۔ منورا نے اسے بھیجا تھا، ہمارا سیٹ اپ دیکھنے آیا تھا۔ سیٹ اپ دیکھنے یا کچھ اور؟ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے کہ وہ ان 3 لڑکیوں کو دیکھنے آیا تھا جو تمہاری منورا دیوی نے تیسری منزل پر بند کروا کر رکھی ہیں۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ بس میرا اندازہ ہے۔ تیسری منزل پر وہی خاص مال ہے جو تم نے چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور تم اس امیر زادے کے ساتھ تیسری منزل پر ہی گئی تھی۔ تمہارا اندازہ درست ہے۔ یہ لڑکیاں دراصل آرڈر کا مال ہے۔ آرڈر کا مال سمجھتے ہو نا تم؟ یہ آرڈر بھی کافی پرانا ہے۔ منورا دیوی کے بارے میں مشہور ہے کہ جو آرڈر وہ بک کرتی ہے اس آرڈر کا مال خریدار تک ضرور پہنچتا ہے۔ سمجھو کہ جو منورا دیوی نے بک کر لیا وہ مل گیا، چاہے حسینہ عالم ہی کیوں نہ ہو۔ منورا دیوی نے ان تینوں گائک کلاکاروں کا بھی آرڈر بک کیا ہوا تھا، اور اسے نبھانے کے لیے وہ کئی ماہ سے سر توڑ کوششیں کر رہی تھی۔ شاید تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ آج جو لمبا تڑنگا برونائی امیرزادہ یہاں آیا ہے وہ ان لڑکیوں کا خریدار ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اس بیچارے کی حالت عجیب ہو رہی تھی، جیسے کسی نے اپنی پسندیدہ کار کا آرڈر بک کروا رکھا ہو۔ کمپنی کئی ماہ تک اسے وعدوں پر ٹرکھاتی رہی ہو، اور آخر ایک طویل انتظار کے بعد وہ کار شو روم میں پہنچے اور خریدار اسے دیکھنے کے لیے بھاگا چلا ہے۔ تم ایک کار کی مثال دے رہی ہو، لیکن یہاں تو 3 ہیں۔ کچھ لوگ 3 کاریں بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور کچھ 3 سے زیادہ بھی۔ بس اپنا اپنا شوق ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ امیرزادہ ان 3 لڑکیوں کو ایک ساتھ اپنے پاس رکھے گا؟ تو اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ مڈل ایسٹ میں ہی نہیں، مغربی ملکوں میں بھی بہت سے قدامت پسند لوگوں نے حرم قائم کر رکھے ہیں۔ تم سب کو اپنے جیسا بیکار مت جانو۔ سندر ناریوں سے بھرے ہوئے اس شہر میں بھی تم لیے دیے پھر رہے ہو۔ میں تو سوچ سوچ کر حیران ہوتی ہوں۔ تمہاری بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لگتا تو یہی ہے کہ یہ بندہ لڑکیوں کو کہیں اور پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ شاید ان میں سے ایک آدھ کو وہ اپنے پاس بھی رکھ لے۔ نہیں ڈیئر، تمہارا اندازہ غلط ہے۔ دراصل یہ متوالا تینوں لڑکیوں پر ایک ساتھ عاشق ہوا ہے۔ وہ ان تینوں کو اپنے پاس ایک ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ یہ موسیقی کا بھی زبردست قدردان ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ان تینوں لڑکیوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا دراصل ان کی گائکی اور کلا پر ظلم کرنا ہے۔ اور بات ہے بھی سچ، یہ تینوں دراصل اکائی کی شکل میں گاتی ہیں، اور انہیں سننے کا مزہ بھی ایک ساتھ ہی آتا ہے، الگ نہیں۔ کیا انہیں ایک ساتھ سننے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں اغوا کر کے ان کے وطن سے ہزاروں میل دور پہنچا دیا جائے اور زبردستی رکھیل بنا کے رکھا جائے؟ بات کیول آواز کی نہیں ہے، ان کی سندرتا اور ان کے جسم کی بھی ہے۔ یہ مسٹر دراب گاتی لڑکیوں کی آواز کے ہی نہیں، ان کی سندرتا کے بھی عاشق ہیں۔ وہ بڑے عرصے سے ان 3 نگینوں والی انگوٹھی کو اپنی انگلی میں سجانا چاہتے تھے۔ اچھا، تو منورا کے اس حوث پرست شناسہ کا نام دراب ہے؟ مجھے تو یہی پتہ چلا ہے، باقی بھگوان جانے۔ آئندہ کا کیا پروگرام ہے؟ میرا مطلب ہے کہ لڑکیوں کو دراب کے حوالے کب کیا جائے گا؟ میں سچ کہتی ہوں شاہ جہاں، مجھے اس بارے میں زیادہ نہیں پتہ۔ مجھے صرف دیوی جی کی طرف سے پیغام ملا کہ برونائی کے پرنس دراب تشریف لا رہے ہیں۔ میں سری لنکا سے آنے والی 3 گلوکارہ لڑکیاں انہیں دکھا دوں۔ تم تو تقریباً 1.5 گھنٹے تک اس امیرزادہ سے گپ شپ کرتی رہی تھی۔ وہ تو بس رسمی بات چیت تھی، اس کا لڑکیوں سے کوئی سمبند نہیں تھا۔ دراب صاحب فلم کمپنی کے بارے میں دلچسپی لے رہے تھے اور انڈین فلم انڈسٹری کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن لڑکیوں کے بارے میں جب بھی کوئی نئی پیش رفت ہو تم نے مجھے بتانا ہے۔ اوکے، مگر تمہیں بھی یہ خیال رکھنا ہوگا کہ ہماری گفتگو صرف گراؤنڈ فلور پر ہو، وہ بھی میرے یا تمہارے بیڈ روم میں۔ باقی جگہوں کے بارے میں وشواس سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں ہماری گفتگو ریکارڈ ہوگی یا نہیں۔ میں واپس اپنے کمرے میں پہنچا۔ گاتی گڑیوں والا معاملہ کافی اہم تھا، مگر غزالہ کو دیکھنے کے بعد میرے دل و دماغ میں جو طوفانی ہلچل مچی تھی
اس کے سبب باقی ہر مسئلہ پس منظر میں چلا گیا تھا۔ کمرے میں پہنچتے ایک بار پھر غزالہ کی صورت میری نگاہوں کے سامنے گھوم گئی۔ مجھے کسی گڑبڑ چین نہیں آ رہا تھا۔ دل چاہتا تھا پلک جھپکتے میں صبح ہو جائے اور میں ایک بار پھر وہاں پہ پہنچ جاؤں۔ شاید کل کی طرح وہ دوبارہ باہر نکلے۔ شاپنگ کے دوران میں یا کسی دکان کے اندر یا کسی بازار کے گوشے میں اسے 2-4 باتیں کر سکتا تھا، اس کا فون نمبر لے سکتا تھا یا رابطے کا کوئی اور ذریعہ ڈھونڈ سکتا تھا۔ حالات کی مجبوری تھی کہ مجھے کسی کالجیٹ لڑکے کی طرح سوچنا پڑ رہا تھا۔ غزالہ کئی ماہ تک میرے بہت قریب رہنے کے بعد پھر مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ میرے لیے ایک امید افزا بات تھی اور وہ یہ کہ چچی مجھے پہلے سے صحت مند دکھائی دیتی تھی۔ اس کا صحت مند ہونا میرے لیے بہتر تھا کیونکہ اس کی بیماری بھی غزالہ کے پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی تھی۔ اگلے روز 11 بجے کے لگ بھگ میں اور تاجدار پھر کینٹ کے علاقے میں تھے۔ آج ہم ایک دوسری گاڑی میں آئے تھے، ساتھ میں لائسنس یافتہ ڈرائیور بھی تھا۔ کل والے واقعے کے بعد میں کسی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ زخمی ہونے والے سارجنٹ کی خبر تازہ اخبار میں بھی آئی تھی۔ ہم نے گاڑی کل والی جگہ پر کھڑی کی اور اطمینان سے بیٹھ گئے۔ اگر کوئی پوچھتا تو گاڑی خراب ہونے کا بہانہ بنایا جا سکتا تھا۔ ویسے جگہ ایسی نہیں تھی کہ کوئی ہم سے گاڑی کی پارکنگ کے بارے میں سوال کرتا۔ یہاں ایک کوٹھی میں معدے اور جگر کے کسی ڈاکٹر نے اپنا کلینک بھی قائم کر رکھا تھا۔ لگتا تھا کہ وہ مریضوں کو طویل انتظار کرواتے ہیں کیونکہ کل بھی ہم نے گاڑیوں کو کافی دیر یہاں کھڑے دیکھا تھا۔ ہم نے اس جگہ دیر تک انتظار کیا لیکن کوٹھی میں سے کوئی برآمد نہ ہوا۔ یوں لگتا تھا کہ وہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ گیٹ پر چوکیدار موجود تھے یا کسی وقت رکھوالی کے کتوں کی آواز آتی تھی۔ ہم بیٹھے بیٹھے اکتا گئے۔ میں نے سارا اخبار دیکھ ڈالا، کئی ریڈیو چینلز کی بک بک سن لی، تاجدار سے ڈھیروں باتیں کر لی لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ذہن میں اندیشہ جاگنے لگا کہ کہیں میں نے غزالہ کو پھر تو نہیں کھو دیا۔ چند ماہ پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں دل میں ہزاروں خواہشیں اور سوچے لیے غزالہ کے گھر پہنچا تو وہاں دروازوں پر تالوں نے مجھے منہ چڑھایا تھا۔ انتظار طویل ہوتا چلا گیا۔ شام ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ چھوٹی سی نیلی کار میں کوئی کوٹھی سے نکل رہا ہے۔ وہ چچی فاخرہ تو ہرگز نہیں تھی، وہ کوئی لڑکی تھی۔ وہ کار ہماری طرف آ رہی تھی۔ میں نشست پر کچھ نیچے کو کھسک گیا۔ کار قریب سے گزری تو میں چونک گیا۔ وہ آفرین تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر باوردی ڈرائیور تھا۔ میں نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور نیلی کار کا تعاقب شروع کر دیا۔ دماغ میں ہلچل مچی تھی۔ میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا تھا کہ آفرین یہاں غزالہ کے پاس ٹھہری ہوئی ہے۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہاں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ ہماری کار نے ننھی نیلی کار کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ یہ تعاقب کچھ دیر بعد ٹون برج پر ختم ہوا۔ سیبوں کے بڑے بڑے باغات سے گزرنے کے بعد ہم قصبے کے بارونق علاقے میں پہنچ گئے تھے۔ یہاں چہل پہل تھی، بازار تھے اور شاپنگ پلازا تھے۔ شام گہری ہو گئی تھی، روشنیاں جگمگا اٹھتی تھیں۔ مختلف بارونق سڑکوں سے گزرنے کے بعد آفرین کی گاڑی شاپنگ پلازا کی پارکنگ میں جا رکی۔ آفرین گاڑی سے اتری اور شولڈر بیگ سنبھالتی ہوئی پلازے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ میں نے محفوظ دوری سے اس کا پیچھا جاری رکھا۔ وہ برقی زینے کے ذریعے سیکنڈ فلور پر پہنچی۔ یہاں زیادہ تر دکانیں جیولری اور جیم اسٹونز کی تھیں۔ آفرین نے چند دکانوں کا جائزہ لیا، پھر ایک جگہ سے اس نے 2-3 زیورات خریدے اور واپس آ گئی۔ اپنی شاپنگ بیگ گاڑی میں رکھنے کے بعد وہ پھر ادھر ادھر گھومنے لگی۔ میں سائے کی طرح اس کے پیچھے تھا۔ تاجدار کو میں نے گاڑی کے قریب رہنے کی ہدایت کی تھی۔ چھوٹی موٹی خریداری کرتی ہوئی آفرین کافی دور چلی گئی۔ واپسی کے لیے اس نے مارکیٹ کی عقبی سڑک استعمال کی۔ شاید وہ شارٹ کٹ لگانا چاہ رہی تھی۔ وہ جس گلی میں داخل ہوئی وہ قدرے سنسان اور تاریک تھی۔ میرا اور آفرین کا درمیانی فاصلہ کوئی 50 گز تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک کالا تیزی سے نمودار ہوا۔ اس نے آفرین کے شولڈر بیگ پر جھپٹا مارا اور دوڑ لگا دی۔ آفرین لڑکھڑا کر گر گئی۔ سیاہ فام مچکا شولڈر بیگ چھیننے کے بعد تیزی سے میری طرف آ رہا تھا۔ آفرین نے مدد کے لیے چیخ بلند کی۔ میں گلی کے وسط میں کھڑا تھا اور سیاہ فام برق رفتاری سے میرے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں اچانک اس کے سامنے آیا تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور قلع بازی کھا کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ بیگ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے بیگ اس کے ہاتھ سے کھینچنا چاہا۔ چھوڑ دو اسے، میں نے اسے گمبھیر لہجے میں وارننگ دی۔ تم چھوڑ دو ورنہ میں تمہارا خون کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس حرامی نے سیٹی بجائی۔ قریبی گلیوں سے 2 اور گنڈے نکل کر میری طرف جھپٹے۔ اس دوران میں پہلے والا گنڈا اپنی جیکٹ سے چاقو برآمد کر چکا تھا۔ اس نے پہلا وار بڑی بے رحمی سے میرے چہرے پر کیا۔ میں نے نیچے جھک کر وار بچایا اور ایک جچے تلے مکے سے خطرناک صورت والے حبشی کا جبڑا توڑ دیا۔ اسی دوران میں دوسرا حملہ ور مجھ پر جھپٹ چکا تھا۔ وہ توپ کے گولے کی طرح میری طرف آیا۔ میں نے اپنی کمر کو تھوڑا سا خم دے کر اسے اپنے سر کے اوپر سے گزار دیا۔ وہ ایک زوردار آواز کے ساتھ دیوار سے ٹکرایا اور سر کے بل پختہ سڑک پر گرا۔ اس دوران میں 2 اور گنڈے موقع پر پہنچ گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ ایسی تاریک گلیوں میں گھومنے والے بدماش اسٹریٹ فائٹنگ میں مہارت رکھتے ہیں۔ لندن، نیو یارک وغیرہ میں ایسے کئی لوگوں سے میرا کئی بار واسطہ پڑ چکا تھا۔ ان کے لڑنے کے انداز اور ان کے ہتھیاروں سے بھی مجھے بخوبی آگاہی تھی۔ اگلے 2-3 منٹ تک اس نیم تاریک سڑک کے ایک گوشے میں میرا اور ان گنڈوں کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی۔ چاقوؤں کا آزادانہ استعمال ہوا اور زبردست مارا ماری بھی ہوئی۔ لندن جیسے شہروں میں رواج ہے کہ یہاں ایسی مارا ماری کے وقت آس پاس موجود افراد مداخلت نہیں کرتے۔
میں نے ایک حملہ کے پیٹ میں چاقو گھونپا تھا اور دوسرے کے گلے پر گہرا کٹ لگایا تھا، جس کے بعد وہ خوفزدہ تھا اور عملی طور پر لڑائی سے کنارہ کش ہو گیا تھا۔ ایک گنڈا بہت خطرناک تھا، اس کے چاروں ہاتھ پاؤں مشین کی طرح چل رہے تھے، کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ کس طرف سے وار کرے گا۔ اس شخص نے مجھے تھوڑا سا مشکل میں ڈالا، لیکن جلدی اس کی ناک پر میرے سر کی طوفانی ٹکر لگی اور وہ تیورا کر اوندھے منہ گرا۔ کنپٹی پر لگنے والی میرے پاؤں کی ٹھوکر نے اس سیاہ فام فائٹر کو بالکل بے سود کر دیا۔ اس شخص کے گرنے کے بعد باقی گنڈا ہمت ہار گیا۔ اس نے شراب کی ٹوٹی ہوئی بوتل سے میرے چہرے پر وار کیا۔ میں نے یہ ڈھیلا ڈھالا وار آسانی سے بچایا اور زوردار دھکے سے اسے دیوار پہ دے مارا۔ وہ دیوار سے ٹکرا کر گرا اور لڑکھڑاتا ہوا دور چلا گیا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور گھسیٹتا ہوا گلی کے وسط میں لے آیا۔ اچانک ایک چیختی ہوئی آواز نے میرے قدم روک لیے۔ بالکل تاریک گوشے میں ایک حملہ آور نے آفرین کو عقب سے دبوچ لیا تھا۔ اس کا چاقو آفرین کی شہرک پر تھا۔ وہ سیاہ فام حملہ آور خوفناک انداز میں بولا، چھوڑ دو اسے ورنہ اس کتیا کا گلا کاٹ دوں گا۔ میں نے اندازہ لگا کہ اس کالے کی گرفت میں آنے کے بعد آفرین نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہوگا۔ اس پکار کی وجہ سے کالے کی سمجھ میں یہ آ گیا تھا کہ یہ لڑکی میری شناسا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہ مجھے اس کی گردن کاٹنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ میں کالے کے ساتھی کو چھوڑ کر چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ آفرین کا شولڈر بیگ میں نے گلے میں لٹکایا ہوا تھا۔ بیگ میری طرف پھینکو، کالا پھنکار کر بولا۔ آفرین مصیبت میں نظر آ رہی تھی۔ میں نے بیگ کالے کی طرف پھینک دیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ہوا میں ہی دبوچ لیا اور پھر اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر بولا، رچی گاڑی ریورس کر کے یہاں لاؤ، یہ مورنی ہمارے ساتھ جائے گی اور آج ہمارے ساتھ ناچے گی۔ بڑی ڈرامائی اور کسی حد تک فلمی سچویشن تھی۔ ایک شدید زخمی ہونے والا حملہ آور سڑک پر بے سود پڑا تھا، دوسرا تکلیف سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ آفرین کالے کی گرفت میں تھی اور کالا کا رچی نامی ساتھی گاڑی لانے کے لیے دوڑ گیا تھا۔ چاقو پھینک دو اور دیوار سے لگ کر کھڑے ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن تم بھی اس کو چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لڑائی میری اور تمہاری ہے۔ ہم اس سے لڑائی نہیں کریں گے، اس سے تو ہم میٹھا میٹھا پیار کریں گے۔ یہ ویکنڈ کی رات ہے نا، پیار محبت کی رات۔ وہ خباثت سے بولا۔ میں خاموش رہا۔ اس نے ایک بار پھر کرخت لہجے میں کہا کہ میں چاقو پھینک دوں اور دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو جاؤں۔ میں نے چاقو پھینکا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈال لیے۔ وہ چیخا، ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور اپنا منحوس منہ دیوار کی طرف کرو۔ میرے کندھوں پر سخت چوٹ لگی ہے، میں ہاتھ اوپر نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے اطمینان سے کہا، دیکھو تم مسخری کر رہے ہو، میں قتل کرنے کی حد تک سنجیدہ ہوں۔ میں بھی قتل ہونے کی حد تک سنجیدہ ہوں، لیکن میں اپنے کندھوں کا کیا کروں؟ اس گفتگو کے دوران میں ہی میں جیب میں موجود چھوٹے سائز کے پسٹل کا رخ کالے کی پیشانی کی طرف کر چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ ایک مشکل نشانہ ہے۔ نشانہ چوکنے کی صورت میں کالا آفرین کا گلا کاٹ سکتا تھا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ گولی آفرین کو ہی لگ جاتی۔ کسی قریبی گلی سے پولیس کی موبائل کا سائرن بھی سنائی دینے لگا تھا۔ یہ سب کچھ 1-2 سیکنڈ کے اندر اندر میرے ذہن سے گزر گیا۔ آفرین خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ غزالہ کی گہری سہیلی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ میری مداح بھی تھی۔ آج اس نے مار دھاڑ سے بھرپور ایک طویل سین ہوتے دیکھا تھا، لیکن اس سین کے اینڈ میں وہ خود زبردست مصیبت کا شکار ہو گئی تھی۔ جیکٹ کی جیب کے اندر ہی میرے پسٹل کا رخ کالے کی پیشانی کی طرف ہو چکا تھا۔ میں نے ٹریگر دبایا اور گولی آفرین کے سر کو چھوتی ہوئی کالے کے دائیں ابروں پر لگی اور وہ جھٹکے سے پیچھے کی طرف گرا۔ مردہ چھپکلی کی طرح پٹ سے وہ بھیگے فٹ پاتھ پہ جا گرا۔ وہ راہی عدم ہو چکا تھا۔ آفرین چیخ کر میری طرف آئی اور لپٹ گئی۔ لڑائی شروع ہونے سے کالے کے مرنے تک کا سارا واقعہ بمشکل 3-4 منٹ میں مکمل ہو گیا۔ پولیس موبائل کا سائرن اب قریب سنت سے سنائی دے رہا تھا۔ شاید کسی شریف برطانوی شہری نے اس دنگا فساد کے بارے میں موبائل پولیس کو فون کر دیا تھا، یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پولیس والے اپنی روٹین میں اس جانب آ رہے ہوں۔ میں نے آفرین کا ہاتھ پکڑا اور ایک تنگ سڑک کی طرف مڑا۔ اچانک خیال آیا کہ جس شولڈر بیگ کے لیے سارا فساد ہوا ہے، وہ تو آفرین کالے کی لاش کے پاس ہی بھول گئی ہے۔ میں نے بھاگ کر وہ بیگ اٹھایا اور آفرین کے ساتھ تنگ سڑک پر آ گیا۔ یہ تنگ سڑک ایک شارٹ کٹ کی شکل میں تھی اور کچھ آگے جا کر انڈر گراؤنڈ ٹرین کے اسٹیشن میں داخل ہو جاتی تھی۔ ہم 2-3 ذیلی سڑکوں کا چکر کاٹ کر انڈر گراؤنڈ اسٹیشن میں داخل ہو گئے۔ آفرین نے شلوار قمیص پہن رکھی تھی اور اس پر ایک لمبا برساتی نما کوٹ تھا۔ بھاگنے سے اس کے بال کھل گئے تھے اور گاہے گاہے چہرے کو ڈھانپ لیتے تھے۔ اس کا ہاتھ بدستور میرے ہاتھ میں تھا۔ میرے ساتھ بھاگتے ہوئے وہ ہانپ گئی تھی اور بار بار اس کے ہونٹوں سے کرہ نکل جاتی تھی۔ انگلش پولیس کا خوف یقیناً اس کے دماغ پر بری طرح سوار تھا۔ ہم اسٹیشن میں داخل ہوئے تو سامنے سائن بورڈ پر 1.20 کے ہند سے چمک رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ ٹرین کے پہنچنے میں 1 منٹ 20 سیکنڈ باقی ہیں۔ مجھے وطن عزیز کا خیال آیا، جہاں ٹرینوں کے اوقات میں سیکنڈ اور منٹوں کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہوتا، وہاں تو دنوں کی بات ہوتی ہے۔ یہ 1 منٹ 20 سیکنڈ ہم نے سخت بے چینی میں گزارے۔ جب ٹرین اسٹیشن میں داخل ہوئی تو انگریز کی پابندی وقت پر بہت پیار آیا۔ ٹرین میں داخل ہونے کے بعد ہم خود کو کافی حد تک محفوظ تصور کرنے لگے۔ قریباً 1 گھنٹے بعد ہم ٹون برج کے وسطی علاقے میں ایک ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں بیٹھے تھے۔ اس چھوٹے سے ہال میں کینڈل ڈنر کا اہتمام تھا۔
میں نے جان بوجھ کر اس نیم تاریخ ہال کا انتخاب کیا تھا۔ دراصل کچھ دیر پہلے کالوں سے ہونے والی مارا ماری میں میرے چہرے پر کچھ خراشیں آئی تھیں اور ایک ہاتھ سے خون بھی رس رہا تھا۔ میں زیادہ روشنی والی جگہ پر بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ آفرین بھی فی الوقت کسی کونے خدرے میں چھپنے کو ترجیح دے رہی تھی۔ مجھے تاجدار کے بارے میں تھوڑی سی پریشانی تھی، لیکن اتنا مجھے اندازہ تھا کہ کچھ دیر تک میرا انتظار کرنے کے بعد وہ واپس چلا جائے گا۔ میں زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکوں گی شاہ جہان، بہتر ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے جو کچھ بھی کہنا ہے جلدی جلدی کہہ لیں۔ بالکل نہیں، تم نے اب گھر میں ٹیلی فون کر دیا ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ابھی صرف 9:30 بجے ہیں، یہ ویکینڈ کی رات ہے، ہم 11 بجے تک بآسانی یہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن شاہ جہان، دیکھو آفرین، لیکن میں وقت ضائع مت کرو۔ اس نے گہری سانس لی اور قدرے ریلیکس نظر آنے لگی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جہاز میں نظر آنے کے بعد سے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم یہاں اگر لندن میں موجود ہو تو اس کے پیچھے کوئی اہم وجہ ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں تمہارا رویہ بہت مایوس کن رہا۔ پکاڈیلی سرکس کے چوراہے میں میاں جان کے کارندوں سے ہونے والی لڑائی میں تم فوراً موقع سے کھسک گئی اور پھر صورت نہیں دکھائی، حالانکہ تمہارے پاس میرا ایڈریس موجود تھا۔ چلیں کچھ بھی ہے، اب تو میں آپ کے سامنے ہوں۔ اس میں بھی تمہاری تو کوئی مہربانی نہیں۔ میرے خیال میں مجھے اس مرحوم کالے کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے تمہیں موقع پر دبوچ لیا تھا، ورنہ پکاڈیلی سرکس کی طرح تم نے یہاں سے بھی 9-11 ہو جانا تھا۔ ایک بار پھر نیم تاریخ گلی میں ہونے والے مارکے کے اثرات آفرین کے چہرے پر نظر آنے لگے۔ شاہ جہان، یہ انگلش پولیس قاتل کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ مجھے لگتا ہے ابھی پولیس والے پستولیں تانے یہاں داخل ہو جائیں گے۔ اس گوری پولیس کو بہت دیکھا ہوا ہے میں نے، اور ویسے بھی بندہ میں نے مارا ہے، تم نے نہیں۔ تم سوچ سوچ کر اپنا ہاضمہ خراب مت کرو۔ آفرین نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ شاہ جہان، غزالہ یہاں سخت مصیبت میں گرفتار ہے۔ یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے آفرین، وہ جب سے اپنی ماں سے ملی ہے اس وقت سے ہی مصیبت میں گرفتار ہے۔ لیکن یہ مصیبت اب کچھ اور نوعیت کی ہو گئی ہے۔ غزالہ کو فوری طور پر ایک فیصلہ کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ بالکل نامناسب بلکہ مذائقہ خیز فیصلہ ہے۔ کیا تم مجھے شروع سے بتا سکتی ہو؟ میرا خیال ہے آپ روحانیت پر تھوڑا بہت یقین رکھتے ہیں۔ آپ ہمیشہ سائیں علی کے ساتھ رہیں۔ اس کے علاوہ غزالہ نے بتایا تھا کہ گلگت میں بھی آپ کو کچھ ناقابل یقین واقعات پیش آتے رہیں۔ آپ کا ذہن یقیناً ایسی باتوں کو تسلیم کرتا ہوگا جن کی جڑیں روحانی قوت میں ہوتی ہیں۔ تم اپنی بات مکمل کرو گی تو پھر میں کوئی جواب دوں گا۔ یہاں لندن میں یوگی میاں جان کو ماننے والوں کا ایک بڑا حلقہ ہے۔ میاں جان پہلے پاکستان میں رہتا تھا۔ اندرون سندھ اس کے گوٹ کا نام ہی میاں کی گوٹ پڑ گیا تھا۔ میاں جان کے مذہب کے بارے میں یقین سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کچھ کے خیال میں وہ مسلمان ہیں اور کچھ کے خیال میں ابھی تک ہندو۔ انڈیا اور پاکستان میں اسے ماننے والے کافی تعداد میں موجود ہیں۔ اب پچھلے 4-5 سال سے میاں جان انگلینڈ میں ہیں۔ وہ یہاں انگریزوں اور ان کے بچوں کو یوگا سکھاتا ہے اور اسے کافی مانا جاتا ہے۔ شاید چچی بھی اس کے عقیدت مندوں میں شامل ہے۔ میں اسی طرف آ رہی تھی۔ آنٹی میاں جان کو بہت مانتی ہیں۔ جب میاں جان پاکستان میں تھا، آنٹی اکثر اس کے پاس جاتی رہتی تھی۔ انہوں نے گھر میں بھی اس کی تصویریں لگا رکھی تھیں۔ آپ نے میاں جان کو دیکھا یا نہیں؟ چند دن پہلے تصویر دیکھی ہے۔ میں نے بھی غزالہ کے گھر میں اس کی تصویر دیکھی، نہ مونچھ نہ داڑھی، گلے میں ٹائی بندھی ہوئی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ ہے آنٹی کے پیر و مرشد۔ اس وقت میاں جان مشکل سے 28-30 برس کا ہوگا۔ آنٹی میاں جان کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین کرتی ہیں، خاص طور سے کسی مشکل میں تو ان کا سارا دار و مدار میاں جان پر ہی ہوتا ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہیں ہو، لاہور میں آپ کے اور عاصم کی لڑائی سے خوفزدہ ہونے کے بعد آنٹی نے میاں جان سے ہی رابطہ کیا تھا اور اسی کے مشورے پر انگلینڈ آنے کا فیصلہ کیا۔ آج کل کینٹ کی جس کوٹھی میں انکل اور آنٹی رہ رہے ہیں، اس کا انتظام بھی میاں جان نے ہی کیا تھا۔ آج کل میاں جان انکل جلیس کے لیے کوئی اچھی جاب بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ انکل جلیس کی پریشانیوں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس فارغ وقت بہت زیادہ ہے۔ غزالہ کے بارے میں میاں جان کے خیالات کیا ہیں؟ ان خیالات نے ہی تو ساری مصیبت ڈالی ہوئی ہے۔ میاں جان نے آنٹی فاخرہ کے دماغ میں بات بٹھا دی ہے کہ اس کی ساری مصیبتوں کا حل یہ ہے کہ غزالہ کی شادی ہو جائے، اور یہ کام جتنی جلدی ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ غزالہ کی شادی؟ پر وہ تو شادی شدہ ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ آنٹی فاخرہ اور کسی حد تک چچا جلیس بھی میاں جان کی غیبدانی پہ یقین رکھتے ہیں۔ میاں جان نے شوشہ چھوڑا ہے کہ شیخ عاصم کبھی واپس نہیں آئے گا۔ آج سے قریباً 4 ماہ پہلے وہ اپنے کسی دشمن کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے۔ اس لحاظ سے غزالہ کی عدت بھی پوری ہو چکی ہے۔ اب اصولی طور پر غزالہ کی شادی ہو سکتی ہے۔ میں دم بخود رہ گیا۔ عاصم کی موت کا علم میرے اور سائیں کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ اس میاں جان نے ہی کیسے کہہ دیا کہ شیخ مر چکا ہے؟ وہ جو مہینہ بتا رہا تھا وہ بھی قریباً درست تھا۔ کیا یہ اتفاق تھا یا میاں جان میں واقعی کچھ موجود تھا؟ آپ کس سوچ میں کھو گئے؟
سوچ رہا ہوں کہ یہ بہروپی ہے پیر اور عامل لوگوں کو کس کس طرح جال میں پھانستا ہے۔ پہلی مرتبہ ہے کہ میں شیخ عاصم کی موت کا ذکر سن رہا ہوں، نہ لاش، نہ گواہ، نہ کوئی ثبوت۔ اس دعوے کے بارے میں غزالہ وغیرہ کا کیا رد عمل ہے؟ جہاں تک غزالہ کی بات ہے، وہ تو میاں جان کا نام سننے کی بھی روادار نہیں ہے، مگر چچی فاخرہ کو کامل یقین ہے کہ اپنے ظالم داماد سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے اور اب وہ کبھی ان کے غزالہ کے سامنے نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات پر بھی کامل بھروسہ ہے کہ میاں جان نے غزالہ کی شادی کی جو بات کی ہے وہ بہت اہم ہے، اور اگر یہ شادی ہو جائے تو ان کے سارے بگڑے کام درست ہو جائیں گے اور نحوستوں کے سارے بادل چھٹ جائیں گے۔ جہاں تک انکل کی بات ہے، وہ بس درمیان میں ہے، کبھی ان کا وزن آنٹی کی طرف چلا جاتا ہے اور کبھی غزالہ کی طرف۔ بہرطور شیخ کی موت اور غزالہ کی فوری شادی کی بات پر انہیں یقین نہیں ہے۔ غزالہ کی شادی کی بات وہ کسی طور سننا نہیں چاہتے۔ دوسری طرف انہیں آنٹی کی بیماری کا بھی خیال ہے، لیکن وہ تو بھلی چنگی نظر آ رہی تھی، میں نے انہیں کل دیکھا تھا۔ وہ میاں جان کے آستانے سے نکل کر گاڑی میں بیٹھی تھی اور پھر کینٹ پہنچی تھی۔ ہاں، آج کل تو وہ ٹھیک ہیں، لیکن 2-3 ہفتے پہلے سخت بیمار ہو گئی تھی، ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ انہی دنوں آنٹی نے پاکستان ٹیلی فون کر کے مجھ سے بات کی اور مجھ سے قسمیں وعدے لینے کے بعد بتایا کہ وہ انگلینڈ میں کہاں رہائش پذیر ہیں۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں کسی طرح انگلینڈ پہنچوں اور غزالہ کو سمجھاؤں۔ آنٹی کا خیال ہے کہ غزالہ میری بات بہت مانتی ہے۔ تمہارے ساتھ جو لڑکی پاکستان سے آئی تھی وہ کون تھی؟ وہ میری پرانی کلاس فیلو ہے، اب اس کا تعلق صحافت سے ہو گیا ہے، ایک انگلش اخبار کے لیے کام کرتی ہے۔ اس اخباری کی طرف سے وہ انگلینڈ آ رہی تھی، میں نے بھی چچا سے اجازت لی اور اس کے ساتھ یہاں چلی آئی۔ میرے گھر میں بھی کسی کو نہیں معلوم کہ میں یہاں غزالہ اور آنٹی وغیرہ سے ملنے آئی ہوں۔ میرا یہ دورہ بالکل خفیہ نوعیت کا ہے۔ یہاں پہنچ کر تم نے کیا محسوس کیا؟ وہی جو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا۔ آنٹی فاخرہ نامناسب حد تک میاں جان پر بھروسہ رکھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس شخص میں کوئی پیروں فقیروں والی بات ہو، لیکن بظاہر تو ویسا نظر نہیں آتا، بلکہ اس کی عمر اور حلیہ وغیرہ دیکھا جائے تو میاں جان کا خطاب بھی اس پر جچتا نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اسے عقیدت مند اسے حضرت صاحب، حضرت میاں اور جناب میاں جیسے خطابوں سے بھی نوازتے ہیں۔ اب وہ شخص شیخ عاصم کی ہلاکت کی بات کر رہا ہے۔ مجھے تو اس دعوے میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال بھی تم سے ملتا جلتا ہے۔ یہ تو درست ہے کہ شیخ کچھ عرصے سے لاپتہ ہے اور سری لنکا میں اس کی تلاش ہو رہی ہے، لیکن اس کی موت کی بات پر یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے، بلکہ بہت مشکل ہے۔ آفرین کچھ دیر خیالوں میں کھوئی رہی۔ موم بتی کی روشنی اس کے کانوں کی بالیوں پر چمک رہی تھی۔ اس کی گردن پر ایک سرخ خراش بھی نظر آ رہی تھی۔ یہ خراش اس کھینچا تانی کا نتیجہ تھی جو کالے چاقو بردار نے آفرین کے ساتھ کی تھی۔ شاہ جہاں، میں یہاں کر بہت پریشان ہوئی ہوں۔ غزالہ اور اس کی والدہ دو انتہاؤں پہ نظر آتی ہیں۔ والدہ میاں جان کے کہے کو پتھر پہ لکیر سمجھتی ہیں، جبکہ غزالہ اپنے غم میں ڈوبی ہے۔ میں سچ کہتی ہوں، وہ آپ سے بے حد محبت کرتی ہے۔ یہ محبت آپ کی توقع سے بھی بڑھ کر ہے، لیکن اس نے اپنے دل پر صبر اور برداشت کا بہت بھاری پتھر رکھا ہوا ہے۔ اس وزنی پتھر کے نیچے اس کا اپنا آپ پس کر رہ گیا ہے۔ وہ دن رات اس کے نیچے کرہاتی رہتی ہے، لیکن اپنی آواز کسی کے کانوں تک پہنچنے نہیں دیتی۔ ابھی جب میں شام سے تھوڑی دیر پہلے اس کے گھر سے چلی تھی تو وہ اپنے کمرے میں تھی، تابی کو سینے سے چمٹا کر سوئی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا اس کے رخساروں پر نیند کی حالت میں بھی آنسوؤں کی نمی موجود تھی۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں۔ اگر یہ سب کچھ اس کی مرضی کے خلاف ہے تو وہ برداشت کیوں کر رہی ہے؟ وہ اب بھی آواز بلند نہیں کرے گی تو کب کرے گی؟ اس سے پہلے وہ اپنی ماں کی مان کر دیکھ چکی ہے۔ اس کی ماں نے شیخ کی صورت میں جو داماد چنا تھا، اس نے غزالہ کی زندگی کو کیسے برباد نہیں کیا؟ پھر وہ اپنی ماں کی خاطر آگ کے ایک اور گڑھے میں گرنے کا ارادہ کیوں رکھتی ہے؟ نہیں شاہ جہاں، ایسا نہیں ہے۔ اب تو وہ شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ شادی کا جوڑا پہننے سے 1000 درجے بہتر سمجھتی کہ کفن پہن لے، لیکن آنٹی بڑی بے رحمی سے اسے اس کڑی آزمائش کے آخری حد تک لے جا رہی ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ بیٹی نے ان کی خاطر کیا کچھ قربان نہیں کیا۔ وہ بس میاں جان کے کہے پر اندھا اعتماد کر رہی ہیں اور یہ سمجھ رہی کہ ان کے خاندان کی ہر پریشانی کا حل غزالہ کی شادی میں پوشیدہ ہے۔ غزالہ چکی کے 2 پارٹوں میں پس کر رہ گئی ہے۔ ایک طرف آپ ہے اور دوسری طرف اس کی والدہ۔ غزالہ نے آپ سے دور ہو کر ایک بہت بڑا اور مشکل قدم اٹھایا۔ اس کا خیال تھا کہ اس نے ماں کے سارے شکوک دور کر کے اس کے سارے آنسو پوچھ دیے ہیں۔ اب وہ ہستی اس سے راضی ہو جائے گی جس کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہاں کر اس نے تابی کو سینے سے لگا لیا اور اس سے پیار کے سہارے آپ کے غم سے لڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ پر یہاں کر پتہ چلا کہ ماں اس سے اور بھی بہت کچھ چاہتی ہے۔ آنٹی فاخرہ کی یہ بات غزالہ پر بجلی بن کر گری کہ اس کو شادی کر لینی چاہیے۔ ماں کا بے حد احترام کرنے کے باوجود ان کے سامنے کبھی اف نہ کہنے والی غزالہ اس نئی آزمائش کی سختی کو نہ سہ سکی۔ اس نے زار و قطع روتے ہوئے اپنی والدہ سے کہہ دیا کہ اب وہ تنہا زندگی گزارے گی اور اس سلسلے میں اسے مجبور نہ کیا جائے۔
اس سے اگلے ہی روز آنٹی فاخرہ پر دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ لندن کے لائٹ اسپتال پہنچ گئی۔ پتہ نہیں کہ آنٹی کی بیماری کس قسم کی ہے اور وہ خود کس قسم کی ہے۔ اپنی مرضی کے خلاف ہونے والی کسی بھی بات کا براہ راست اثر وہ دل پر لے لیتی ہیں اور فوراً ہی خود کو کچھ نہ کچھ کر بیٹھتی ہیں۔ پھر یہ بھی ان کی سخت جانی ہے کہ دل کے کم و بیش 5 شدید دوروں کے باوجود خدا کے فضل سے وہ ابھی تک حیات ہے۔ اس آخری دورے نے غزالہ کی خیرات میں تبدیلی پیدا کی ہے۔ وہ بہت پریشان تھی شاہ جہاں۔ جب میں یہاں پہنچی تو وہ میرے گلے لگ کے اتنا روئی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ رو رو کر اپنی جان دے دے گی۔ اس نے ایک ایک کے بارے میں پوچھا، شاہ جہاں آپ کے بارے میں، زرعی گل اور صفدر کے بارے میں، ساحل صاحب اور شفتہ کے بارے میں۔ ساحل صاحب کی اچانک موت کا اسے بے حد دکھ ہے اور سب سے بڑا دکھ اسے آپ سے اچانک جدا ہونے کا ہے۔ وہ بہت دیر تک آپ کی باتیں کرتی رہی، ایک ایک بات پوچھتی رہی، ہر تفصیل معلوم کرتی رہی۔ اس گفتگو کے دوران وہ کئی مرتبہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اب وہ کیا کہتی ہے؟ اس نے کیا کہنا ہے؟ وہ 2 سمتوں میں اس بری طرح کھینچی جا رہی ہے کہ اس کے ٹوٹ پھوٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ ماں کو وہ بستر مرگ پہ نہیں دیکھ سکتی اور ایک نئی شادی کا تصور کرنا بھی اس کے بس سے باہر ہے۔ شادی کی بات سنتے اس کے جسم پر ایسا لرزہ طاری ہوتا ہے کہ سرتاپا کانپنے لگتی ہے۔ آنٹی فاخرہ کیا کہتی ہیں؟ وہ اپنی بات پر ڈٹی ہوئی ہیں۔ انہیں 100% یقین ہے کہ شیخ عاظم کی موت واقع ہو چکی ہے اور میاں جان کے فرمان کے مطابق آفتوں کو خود سے دور رکھنے کے لیے غزالہ کو شادی کر لینی چاہیے۔ شادی کے لیے ایک شخص بھی آنٹی فاخرہ نے چن لیا ہے۔ یہ میاں جان کا ہی کوئی مرید ہے، 45-40 سال عمر ہے، گارمنٹس اور لیدر جیکٹس وغیرہ کا کام کرتا ہے۔ یورپ کے 2-3 ملکوں کے علاوہ امریکہ اور کینیڈا میں بھی اس کی شاپس ہیں۔ میرے تن بدن میں آگ لگ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ چچی فاخرہ نے بیٹی کی خوشیوں کو اپنی انب کی قربان گاہ پر لٹا کر ذبح کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ کئی برسوں تک وہ شیخ کے چنگل میں رہی تھی اور دن رات سینکڑوں خار اس کے بدن میں ٹوٹتے رہے تھے۔ اب اگر وہ کسی طرح زہریلے خارزار سے نکل ہی آئی تھی تو بھی چچی اس پر رحم نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ وہ اسے ایک اور جان لیوا امتحان میں ڈال رہی تھیں۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھیں؟ شاید یہ سب کچھ وہ میری دشمنی میں کر رہی تھیں۔ میاں جان قسم کے لوگ اپنے مریدوں کی خواہشات ان کی گفتگو سے بھانپ لیتے ہیں اور پھر ان کے مطابق رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ممکن تھا کہ میاں جان نے بھی ایسے ہی چچی کی نفسیات کے مطابق رد عمل ظاہر کیا ہو اور اسے فوراً غزالہ کی شادی کا مشورہ دیا ہو۔ غزالہ کی شادی کے سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ شیخ عاصم ہی تھا۔ میاں جان نے اس کے مردہ ہونے کا فتویٰ جاری کر دیا تھا۔ تمہارے خیال میں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ حل تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بس یہی خیال ہے کہ کسی نہ کسی طرح کچھ وقت حاصل کر لیا جائے، شاید اس دوران میں کوئی سبب بن جائے۔ وقت حاصل کرنے کے لیے میں نے ایک راستہ نکالا تھا۔ چچی 90% اس بات پر راضی ہو گئی ہیں۔ امید ہے کہ وقت کو ٹالنے کے لیے شاید غزالہ بھی راضی ہو جائے۔ میں نے آنٹی کے سامنے ایک تجویز پیش کی ہے۔ کیسی تجویز؟ یہ بات تو طے ہے کہ آنٹی فاخرہ فوری طور پر غزالہ کی شادی کرنا چاہتی ہیں اور انکل جلیس بھی مختلف وجوہوں کی بنا پر ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ میں نے آنٹی کو اس بات پر آمادہ کر لی کہ غزالہ کی انگیجمنٹ کر دی جائے تاکہ وہ اگلے 4-6 مہینے میں خود کو ذہنی طور پر تیار کر لے۔ یوں میاں جان کی حکم عدولی بھی نہیں ہوگی اور غزالہ کو شدید ذہنی شوق بھی نہیں پہنچے گا۔ غزالہ بھی رضامند نہیں ہو سکی ہے۔ میں نے اسے بھی سمجھایا ہے کہ یہ آنٹی کے فوری دباؤ سے نکلنے کا ایک راستہ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں، لیکن بس وہ روتی چلی جاتی ہے، کوئی جواب نہیں دیتی۔ وہ درجنوں بار کہہ چکی کہ اگر اپنی جان لینا حرام نہیں ہوتا تو وہ کب کی خودکشی کر چکی ہوتی۔ شاہ جہان، میں نے انکل سے بھی تفصیلی بات کی۔ اپنی جگہ وہ بھی بہت دکھی ہیں۔ انہیں بھی حالات نے جکڑ کر بے بس کر رکھا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ غزالہ کی والدہ کے ساتھ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ عمر کے بالکل آخری حصے میں ہے اور انہیں کوئی اور جان لیوا دکھ نہیں دینا چاہتے۔ وہ ایک طرف بیٹی ہے جو زخموں سے چور ہے، دوسری طرف بیوی ہے جس کی زندگی کا چراغ بری طرح ٹمٹما رہا ہے۔ تم نے جو منگنی والی بات کی اس بارے میں چچا کا رد عمل کیا ہے؟ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کچھ وقت حاصل کر لیا جائے۔ میاں جان اور آنٹی کے بے پناہ دباؤ سے نکلنے کے لیے انہیں بھی واحد راستہ یہی نظر آتا ہے۔ آج دراصل میں آنٹی فاخرہ کے کہنے پر ہی گھر سے نکلی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں منگنی کی تقریب کے لیے چھوٹی موٹی جیولری لے آؤں۔ انہیں مطمئن کرنے کے لیے میں نے کچھ چیزیں لے لی ہیں، ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتی رہی ہوں کہ خدا کرے ان چیزوں کے استعمال کی نوبت نہ آئے۔ مجھے تو اب شبہ ہو رہا ہے کہ چچی نفسیاتی طور پر بھی نارمل نہیں رہی ہیں۔ وہ اپنی بیماری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں اور شاید اپنی زندگی میں ہی اپنی آنکھوں کے سامنے غزالہ کو پوری طرح برباد دیکھنا چاہتی ہیں۔ آج سے 1 دن پہلے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ روتی بلکتی غزالہ سے اس طرح کا مطالبہ کر سکتی ہیں۔ یہ سب کچھ قطعی طور پر میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں اور آفرین تقریباً 1.5 گھنٹے تک مصروف گفتگو رہے۔ اس دوران میں ہم نے اس سنگین معاملے پر کئی پہلوؤں سے غور کیا۔ طے یہ ہوا کہ آفرین اب مجھے تازہ صورتحال سے آگاہ رکھے گی۔ میں غزالہ سے ملنے کا خواہش مند تھا مگر آفرین نے بتایا کہ فی الحال یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے شاہ جہان،
میں آپ دونوں کو جلد از جلد ملانے کی کوشش کروں گی. جو ہی کوئی مناسب موقع ہاتھ لگا میں آپ کو کال کر دوں گی. ٹھیک ہے، تمہاری بات کا اعتبار کر لیتا ہوں، حالانکہ اس سے پہلے تم جہاز میں کیا گیا وعدہ توڑ چکی ہو. میں بہت مجبور تھی شاہ جہاں. آنٹی فاخرہ بہت ہوشیار اور جہاں دیدہ خاتون ہے. اپنے راز میں شریک کرنے سے پہلے انہوں نے مجھ سے کئی طرح کے وعدے اور قسمیں لی تھیں. ان کا سارا زور اس بات پر تھا کہ لنڈن میں ان کی موجودگی کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ میرے گھر والوں کو بھی نہیں. اب بھی میں خوفزدہ ہوں کہ میری قسموں کا کیا ہوگا، اور اگر آنٹی کو پتہ چل گیا تو وہ میرا کیا حشر کریں گی. خیر، اس بارے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. غزالہ کا پتہ ٹھکانا تم نے مجھے نہیں بتایا، میں نے خود ڈھونڈا تھا. مجھے ایک دوسرا خوف بھی ہے، اور یہ ابھی لاحق ہوا. یہاں کی پولیس آسانی سے مجرم کا پیچھا نہیں چھوڑتی. وہ اسکاٹ لینڈ والے تو پوری دنیا میں مشہور ہیں. تمہارا مطلب اگر ابھی تھوڑی دیر پہلے پیش آنے والے واقعے سے ہے تو تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ میرا معاملہ ہے، اس سے مجھے ہی نپٹنا ہے. اگر کوئی مجھے پکڑتا بھی ہے تو یہ بات تم تک نہیں پہنچے گی، صرف مجھ تک رہے گی. اب اچھے بچوں کی طرح بالکل پرسکون ہو جاؤ اور جا کر سو جاؤ. ویسے برا نہ ماننا، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ تم نے جہاز سے اتر کر اپنا وعدہ بھلا دیا تھا. اس نے میری بات سنی انسنی کر دی. کچھ دیر تک میز کی سطح کو گھورتی رہی، پھر بولی، دل تو یہی چاہتا ہے کہ ابھی جا کر غزالہ کو گلے سے لگاؤں اور ایک ایک بات صاف صاف بتا دوں، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ابھی اسے اس بارے میں بتانا ٹھیک نہیں ہے. آپ کی یہاں موجودگی اسے مزید بے قرار کر دے گی. کچھ ضروری تفصیلات طے کرنے کے بعد ہم اپنی اپنی جگہ سے اٹھ گئے. 2 دن گزر گئے. ہماری رہائش گاہ پر فلم کمپنی والا ڈرامہ کامیابی سے چل رہا تھا. اس ڈرامے کو چلانے والی سروجی تھی. ایک دن میں صبح اٹھا تو فرسٹ فلور پر ہلچل کے آثار تھے. اوپر جا کر دیکھا تو خیر سے شوٹنگ ہو رہی تھی. اس انڈور شوٹنگ کے لیے سارا ساز و سامان موجود تھا. ڈانس ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، کیمرہ مین، سب لوگ موجود تھے. ایک فلم کورس بار بار بجایا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا اداکار حرکت کرتے دکھائی دیتے تھے. وہ اپنے ہونٹ ہلاتے تھے. سروج اس سارے تماشے کا مرکزی کردار تھی. وہ بڑے ٹھسے سے کرسی پر بیٹھی تھی اور نظارہ کرنے کے علاوہ مختلف مشورے بھی دے رہی تھی. میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا. وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، ادھر دیکھو راکیش صاحب، یہ تمہارا پروڈکشن کنٹرولر بھی پہنچ گیا. اب جو کچھ کہنا ہے اس سے کہو. اسسٹنٹ اپنے بہت لمبے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا میرے سامنے پہنچ گیا اور ان اشیاء کی لسٹ مجھے تھما دی جن کی شوٹنگ کے دوران اسے ضرورت تھی. 500 رنگین غبارے، 10 عدد پیتل کے باجے، 200 ٹوپیاں، 50 سفید چھڑیاں، جھمکوں کے 30 جوڑے اور پتہ نہیں کیا کچھ. میں کچھ دیر تک منحوس حلیے والے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ہدایت سنتا رہا، پھر اشیاء کی لسٹ جیب میں ڈال لی. اسسٹنٹ دوسری طرف گیا تو میں نے سروج کو سرگوشی کے انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے اس اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور اس کی لسٹ پر 100 بار لعنت بھیجتا ہوں، اور ساتھ ساتھ تم پر بھی. کاش تم کسی اور وجہ سے لعنت بھیجتے. میں ایک باندھی کی طرح تمہاری سیوا کرنا چاہتی ہوں، تمہیں چھوٹی سے چھوٹی شکایت کا بھی موقع نہیں دینا چاہتی، لیکن آزمائے بغیر میرے لیے اپنے سندر ہونٹوں سے آگ نکال رہے ہو. دیکھو اس حسین شہر کی حسین راتیں، یہ حسین گھڑیاں پھر نہیں آئیں گی. نہ یہ جوانی پھر ہوگی، نہ یہ ترنگ ساتھ رہے گی. یہ انمول خزانے ہیں مائی ڈارلنگ، انہیں یوں ضائع مت کرو. تمہارے منہ میں کتیا کی زبان ہے. میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا. مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے. یہ شوٹنگ وغیرہ کا بکھیڑا پالنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ کیوں ان بیوقوفوں کو نچا رہی ہو؟ یہ تو بد نصیبوں کی بدقسمتی کا تماشا دیکھنے والی بات ہے. یہ تمہاری درد سری نہیں ہے ڈارلنگ، تم بس اپنے کام سے کام رکھو، اور اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو. اس نے جان بوجھ کر فقرہ ادھورا چھوڑ دیا اور بڑی ادا سے میری جانب دیکھنے لگی. اس دوران میں ایک ملازم نے آ کر بتایا کہ میرا فون ہے. میں فون سننے کے لیے نیچے لابی میں آیا. میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی. مجھے توقع تھی کہ فون آفرین کی طرف سے ہوگا. میری امید درست نکلی. دوسری طرف آفرین ہی تھی. ہمارے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ جب بھی ایک دوسرے کو فون کریں گے اصل ناموں سے نہیں پکاریں گے. آفرین نے مجھے جہانداد کہا تھا جبکہ میں اسے سائرہ کے نام سے مخاطب کر رہا تھا. ہیلو سائرہ، کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک. اور آپ؟ میں بھی ٹھیک ہوں. آمنہ کیسی ہے؟ اس کا حال تو آپ جانتے ہیں. منگنی کی تاریخ طے ہو گئی ہے. پرسوں شام کے بعد منگنی کی تقریب ہے. میں نے بڑی مشکل سے اسے منایا ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے جہانداد کہ مجھے اس کے ساتھ کس طرح جنگ کرنا پڑی ہے. وہ خود بھی ہلکان ہوئی اور مجھے بھی کیا ہے. وہ جانتی بھی تھی کہ یہ سب کچھ وقت ٹالنے کے لیے کیا جا رہا ہے، پھر بھی وہ آمادہ نہیں تھی اس طرف آنے پر. کہاں ہوگی یہ رسم؟ گھر میں ہی، بس چھوٹی سی تقریب ہے. گھر کے ہی لوگ ہوں گے. ان لوگوں کی طرف سے بھی بس چند بندے ہی آئیں گے. اس کے 2 دن بعد سوموار کے روز آنٹی فاخرہ کے دل کے آپریشن کے لیے اسپتال میں داخل ہوں گی. وہ پرسوں تو غزالہ کی حالت دیکھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ کام کم از کم 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا جائے.
پر آنٹی نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر منگنی ملتوی ہوئی تو وہ بھی اسپتال میں داخل نہیں ہوں گی۔ ان کی بگڑتی ہوئی حالت کے پیش نظر مجبوراً آمنہ کو ہتھیار ڈالنا پڑے۔ آفرین سے 2-4 باتیں کرنے کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ میں کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ دل پر بہت بھاری بوجھ تھا کہ میرے اور غزالہ کی زندگی کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ہم تماشا بن کر رہ گئے تھے۔ مجھے معلوم تھا، ہمیشہ سے معلوم تھا کہ چچی فاخرہ مجھے غزالہ سے دور رکھنے کے لیے پوری کوشش کریں گی، لیکن وہ اس حد تک چلی جائیں گی کہ ان کی ضد نفسیاتی مرض بن جائے گی اور وہ ہر منطق اور ہر سچائی کو اپنی خود پسندی کی قربان گاہ پر لٹا کر کن چھری سے ذبح کریں گی۔ یہ مجھے معلوم نہیں تھا کس قدر بھونڈی دلیلوں اور بے سروپا مفروضوں کے سہارا لے رہی تھی وہ۔ اگلے 48 گھنٹے میں نے سخت عذاب میں گزارے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ہر گھڑی یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ میں غزالہ کو کہیں پھر نہ کھو دوں، کوئی ایسی انہونی نہ ہو جائے کہ صفدر کی ویرا کی طرح وہ بھی دائمی جدائی کے غار میں اتر جائے۔ میرے دل میں مسلسل ایک خطبت جاری تھی۔ یہ تیسرے روز کی بات ہے، ہفتے کا دن تھا، شام کے 6 بجے تھے۔ سروج بن سنور کر قیامت نظر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی اس میں، وہ ایک شاملاٹ گاڑی کی طرح کئی ہاتھوں میں استعمال ہوئی تھی۔ بہت سو نے اسے بے احتیاطی سے برتا تھا، پھر بھی اس کی چمک دمک برقرار تھی۔ یوں لگتا تھا کہ عیش و عشرت میں گزاری گئی انگنت راتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی ہیں۔ بلاؤز کا گریبان خطرناک حد تک کشادہ تھا۔ اس نے اپنے بھرے بھرے جسم کو اسکرٹ میں یوں پھنسایا تھا کہ دیکھنے والے کی نگاہ گڑبڑا کے رہ جاتی تھی، اور تو اور ملازمین بھی اسے چور نظروں سے دیکھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ وہ سب کے دل کا حال جانتی تھی۔ سروج اب چاہ رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ بازار جاؤں اور شوٹنگ کے لیے جو اشیاء ضروریہ درکار ہیں وہ باہم مشورے سے خریدیں۔ میں جانتا تھا یہ سب بیکار کی پریکٹس ہے۔ سروج صرف میرے ساتھ لنڈن میں گھومنا پھرنا چاہ رہی ہے اور دل میں یہ بہکی ہوئی خواہش پال رہی ہے کہ شاید لنڈن کے اس خوشبودار کیچڑ میں بھی پھسل جاؤں گا اور اس کی باہوں میں آ گروں گا۔ دیکھو نا شاہ جہان، تم وعدہ خلافی کر رہے ہو۔ کولمبو میں ہمارے درمیان طے ہوا تھا کہ تم ماتحت کی حیثیت سے میری ہدایت پر عمل کرو گے۔ میرا یہ مشروط وعدہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں جس شاپنگ کی تم بات کری ہو اس کی سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اگر ضرورت ہوتی تو میں تمہارے ساتھ اس واہیات لباس میں دروازے تک بھی جانا پسند نہ کرتا۔ اچھا، تو تمہارے انکار کا کارن یہ ہے؟ میں ابھی لباس بدل لیتی ہوں۔ بہتر ہے کہ تم اپنا ارادہ بدل لو، بلکہ اپنی نیت ہی بدل لو۔ شاید یہ بحث طول پکڑتی، لیکن اسی دوران میں میرا فون آ گیا۔ میں نے کمرے میں جا کر فون سنا۔ دوسری طرف لنڈن میں مقیم میرا ایک پرانا دوست عشرت رحمانی تھا۔ اس سے میں نے پرسوں رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بچوں کو لے کر لنڈن سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں نے اس کے لیے پیغام چھوڑ دیا تھا۔ آج اس کا فون آ گیا۔ وہ میری آمد سے بہت خوش تھا اور فوری طور پر مجھ سے ملنا چاہ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی۔ رحمانی کے ذریعے مجھے ایک زبردست خبر ملی، اور وہ یہ کہ میرا بے تکلف دوست کھابا گیر اور کلاسیکل لاہوریہ عالم قریشی بھی لنڈن میں موجود تھا۔ رحمانی نے کہا کہ وہ عالم قریشی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو ہی رابطہ ہوا وہ مجھے فون پر اطلاع دے گا۔ رحمانی سے بات ختم کرنے کے بعد میں وہیں کمرے میں لیٹ گیا۔ دروازہ میں نے اندر سے لاک کر لیا تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ سروج، جس کا جسمانی درجہ حرارت بہت اونچا جا رہا ہے، کسی بھی وقت بلائے ناگہانی کی طرح میرے کمرے میں داخل ہو سکتی ہے۔ بہرحال خیریت گزری کہ اس نے دستک نہیں دی۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ آج کی شام اسے کسی اور کے نام کرنی ہوگی۔ یہ ویکینڈ کی شام تھی، ہنگاموں سے بھرپور۔ میں ان ہنگاموں کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، میں ایک تقریب کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ تقریب جو کینٹ کی ایک شاندار کوٹھی میں شروع ہونے والی تھی یا شروع ہو چکی تھی۔ اس تقریب کا تعلق میری غزالہ سے تھا۔ میں انتھک کوشش کے بعد اور ناقابل بیان مصیبتیں اٹھا کر اسے ایک زنجیر سے آزاد کروا کے آیا تھا، اور اب اس کی ناعاقبت اندیش ماں اسے ایک اور ایسی زنجیر میں ڈالنے جا رہی تھی۔ اس صورتحال کے بارے میں سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا۔ ایسی جاہلیت، ایسی توہم پرستی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ سب اندیشے بالائے طاق رکھ کر یہاں سے نکل جاؤں اور سب سے پہلے میاں جان کا ٹیٹوا دباؤں، جو اپنے نہ جانے کس مقصد کی خاطر اپنے ایک مالدار رنڈوے مرید سے غزالہ کا سنبند جڑوا رہا تھا۔ اس کے بعد غزالہ کے سامنے جاؤں اور اس سے کہوں، اس لٹی پٹی محبت کا اور تماشا نہ بناؤ۔ دیکھو، میں تمہاری طرف ہاتھ بڑھا رہا ہوں، اس ہاتھ کو تھام لو یا ہمیشہ کے لیے جھٹک دو۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ غیر متوقع طور پر دوسری طرف آفرین تھی۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی سی لگتی تھی، آواز میں بھی لرزش نمایاں تھی۔ پس منظر میں مہمانوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے یقیناً گھر سے ہی رنگ کیا تھا۔ کیا بات ہے سائرہ، تم کچھ پریشان ہو؟ یہاں بہت گڑبڑ ہو گئی ہے جہانداد، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا ہوا؟ آنٹی نے ہم سے اصل بات چھپائی ہے۔ ہوا کیا؟ جہانداد، میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ وہ سرگوشی کے انداز میں بول رہی تھی۔ جہانداد، یہ منگنی کی تقریب تھی، لیکن چچی فاخرہ سے نکاح کی تقریبیں بدلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے چچا جلیس کو بھی اس بات کا پہلے سے علم تھا۔
میرے سر پر جیسے بم پھٹ گیا۔ یہ انتہا تھی، یہ بدعہدی اور بدنیتی کا آخری زینہ تھا۔ یہ ضد، ہٹ دھرمی اور عداوت کی بدترین مثال تھی۔ یوں لگتا تھا کہ چچی کا دماغ چل گیا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے چچا جلیس کو بھی مخبوط الحواس کر کے رکھ دیا ہے۔ اس ساری صورتحال کی ذمہ داری پیر فرتوت میاں جان پر بھی آتی تھی۔ آمنہ کہاں ہے سائرہ؟ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ میں جہاں سے ٹیلی فون کر رہی ہوں وہاں سے آمنہ کے کمرے کا منظر نظر آ رہا ہے۔ اس کی والدہ اس کے سامنے بلک بلک کر رو رہی ہیں۔ ان کا رنگ ہلدی ہو رہا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ انہیں کہیں پھر اٹیک نہ ہو جائے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی جہاں داد وہ کس طرح آمنہ کے دل و دماغ پر سوار ہو رہی ہیں اور اسے سر اٹھانے بھی نہیں دے رہی۔ میں سچ کہتی ہوں آج کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ یا تو آنٹی کی جان چلی جائے گی یا آمنہ مٹی کا ڈھیر بن کر ماں کے قدموں میں بکھر جائے گی۔ وہ مان لے گی جو کچھ اس کی ماں کہہ رہی ہے۔ یہ نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں نے چیخ کر کہا اور فون بند کر دیا۔ میں نے گاڑی نکالی اور برق رفتاری سے کینٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ ایک طویل سفر تھا، لیکن جس وقت میں ٹون برج پہنچا صرف 11:15 ہوئے تھے۔ میرے ذہن میں آندھی چل رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میری اور غزالہ کی زندگی میں یہ اہم ترین موقع ہے۔ اگر میں آج پیچھے ہٹ گیا تو پھر زندگی ایک گالی بن کر رہ جائے گی۔ میں کینٹ جانے والی سڑک کی طرف مڑ رہا تھا جب ایک چھوٹی سی نیلی کار کو دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ یہ وہی کار تھی جس میں چند روز پہلے آفرین گھر سے نکلی تھی اور میں نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ نمبر پلیٹ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی گاڑی ہے۔ یہ کار ایک پارکنگ لاٹ میں مڑ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ چھوٹی نیلی کار میں آفرین ہی تھی۔ وہ جھلملاتے سوٹ میں تھی۔ یقیناً وہ سوٹ اس تقریب کی نشانی تھا جو آج کینٹ میں چچا کے گھر منعقد ہوئی تھی اور عین موقع پر جسے نکاح کی تقریب میں بدلنے کی کوشش کی گئی تھی۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ اس تقریب کا انجام کیا ہوا، غزالہ کہاں ہے اور باقی لوگ کہاں ہیں۔ میں نے تو صرف آفرین کو یہاں دیکھا اور حیران رہ گیا۔ میں نے اپنی کار آفرین کی کار سے کچھ فاصلے پر پارک کر دی۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ آفرین یہاں اکیلی آئی ہے۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ میں نے سامنے نگاہ دوڑائی اور بری طرح چونک گیا۔ وہاں پر وکٹوریہ اسپتال کے الفاظ چمک رہے تھے۔ اسپتال کون پہنچا؟ کیا چچی فاخرہ اسپتال پہنچ گئی؟ کیا غزالہ کو کچھ ہو گیا؟ ایک ہی سیکنڈ میں کئی سوالات برقی کوندوں کی طرح میرے ذہن میں لپک گئے۔ میں نے آفرین کے نزدیک ہو کر اسے ہولے سے پکارا۔ وہ میری آواز سن کر چند سیکنڈ تک نیم تاریکی میں مجھے پہچاننے کی کوشش کرتی رہی، پھر ادھر ادھر دیکھ کر تیزی سے میرے قریب چلی آئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ آنٹی کو دل کا شدید دورہ پڑا ہے، وہ بھی آدھا گھنٹہ پہلے اسپتال پہنچی ہیں۔ چچا جلیس، غزالہ، سب یہی ہیں۔ مزید گفتگو کا موقع نہیں تھا۔ آفرین تیز تیز قدموں سے اسپتال کی طرف مڑی۔ وہ سوال جو آہنی میخ کی طرح میرے دماغ میں گڑا ہوا تھا زبان پر آ گیا۔ منگنی کا کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ غزالہ اور آنٹی کمرے میں تھی۔ اچانک غزالہ نے بلند آواز سے رونا شروع کر دیا۔ پتہ چلا کہ آنٹی کو سخت دورہ پڑا ہے۔ غزالہ نے پہلے اپنے طور پر طبی امداد دی، ان کی زبان کے نیچے گولی رکھی اور انجیکشن وغیرہ لگایا، پھر فوراً آنٹی کو اسپتال کی طرف دوڑایا گیا۔ وہ بالکل بے ہوش تھی اور ابھی تک بھی بے ہوش ہے۔ آفرین تیز تیز قدم اٹھاتے اسپتال کی طرف چلی گئی۔ میں وہیں گاڑیوں کی قطار کے درمیان کھڑا رہ گیا۔ چچی زندگی اور موت کا کھیل کھیل رہی تھی۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے ارادوں کو عملی شکل دینے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اس اسٹیج پر ان کے لیے زندگی موت کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ کم از کم 6 مرتبہ موت کے منہ سے واپس آ چکی تھیں اور اب تو وہ جو بھی سانس دے رہی تھیں وہ بونس تھا۔ وہ ان سانسوں کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی فتح کے لیے استعمال کر رہی تھیں اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اوپر والا بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس اوپر والے کے لیے میرا دل آنسوؤں اور شکووں سے بھر گیا۔ آفرین کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد میں اسپتال کی عمارت میں داخل ہوا۔ میں نے جزوی میک اپ کر رکھا تھا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ چچا اور غزالہ وغیرہ مجھے جلدی پہچان سکیں گے۔ ہاں، میاں جان کے سرمٹے کارندوں کی طرف سے مجھے اندیشہ ضرور تھا۔ پکرڈلی سرکس کی لڑائی میں انہوں نے مجھے اچھی طرح دیکھا تھا اور امید تھی کہ وہ عرصے تک مجھے نہیں بھول سکیں گے۔ توقع کے عین مطابق آنٹی فاخرہ CCU میں تھی۔ CCU سے کچھ فاصلے پر کرسیوں کی قطار تھی۔ اس قطار میں مجھے چچا، آفرین، تابی وغیرہ نظر آئے۔ ننھے تابی کو چچا نے گود میں اٹھا رکھا تھا۔ غزالہ کہیں نہیں تھی۔ میں چچا کے بالکل سامنے سے گزرا لیکن وہ مجھے پہچاننے میں قطعی ناکام رہے۔ ان کی آنکھیں رو رو کر لال ہو رہی تھیں، جسم پر لرزہ طاری تھا۔ CCU میں لیٹے ہوئے انسان قابل رحم ہوتے ہیں، لیکن مجھے CCU کے باہر بیٹھا ہوا یہ شخص قابل رحم لگا۔ اس کی اس خستہ حالی کا ذمہ دار کون تھا؟ وہی جو CCU میں تھی۔ ایک بڑے شیشے میں سے مریضوں کے لواحقین اپنے اپنے مریضوں کو دیکھتے تھے اور خاموشی سے پلٹ آتے تھے۔ میں نے بھی شفاف شیشے میں سے دیکھا۔ جدید ترین سہولتوں سے آراستہ نہایت صاف ستھرے اور خاموش کیئر یونٹ میں 8-10 دوسرے مریضوں کے ساتھ چچی بھی موجود تھی۔ ہر مریض کے بیڈ کے ساتھ ایک کرسی تھی۔ اس کرسی پر ایک ایک اٹینڈنٹ بیٹھا تھا۔ چچی فاخرہ کے پاس غزالہ تھی۔
اس نے سبز رنگ کا وہ خاص گاؤن پہن رکھا تھا جو CCU میں داخل ہونے والے اٹینڈنٹ کے لیے پہننا ضروری تھا۔ یہ کھلا سا بے وضع لبادہ بھی اس کے جسم پر سج کر خوبصورت ہو گیا تھا۔ وہ چچی کے پاؤں کی طرف بیٹھی تھی۔ گاہے گاہے اس کے ہاتھ ان کے پیروں کو چھو لیتے اور سر خم ہو جاتا۔ میں اتنی دور سے دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن یقیناً اس کی آنکھوں سے آنسو بھی چچی کے پاؤں پر گر رہے تھے۔ وہ ایک سنگ دل ماں کی نرم خو بیٹی تھی۔ ہزارہ ستم سہ کر بھی وہ ایک بیٹی ہی تھی اور ایک بیٹی ہی کی طرح سراپا آنسو نظر آ رہی تھی۔ میں پیچھے ہٹ کر دور کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں طوفان پل رہا تھا۔ مجھے کسی بہتر موقع کی تلاش تھی۔ یہ موقع تقریباً آدھے گھنٹے کی تاخیر سے مل سکا، لیکن مل گیا۔ چچا گاؤن پہن کر CCU میں داخل ہوئے اور غزالہ کو باہر لے آئے۔ غزالہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ چچا اور آفرین وغیرہ اس سے باتیں کرنے لگے۔ ایک واقف کا ڈاکٹر بھی ان کے ساتھ موجود تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ چچی کی حالت اب قدرے بہتر ہے اور وہ لوگ غزالہ کو گھر واپس جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، جبکہ غزالہ یہاں رہنے پر بضد ہے۔ آخر سمجھا بجھا کر وہ لوگ غزالہ کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر بھی غزالہ تقریباً آدھا گھنٹہ مزید وہاں رکی۔ اس دوران میں وہ 2-3 بار CCU کی طرف گئی اور شیشے سے منہ لگا کر ماں کو دیکھا۔ وہ شدید صدمے میں تھی۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ غزالہ موم ہو رہی ہے۔ اس کے اندر کا لوہا ماں کی تکلیف سے پگھل کر پانی بن گیا ہے۔ اب وہ سنگ دل عورت جو بدقسمتی سے اس کی ماں بھی ہے، غزالہ کو اپنی من پسند شکل میں ڈھالنے کی کوشش میں کامیاب ہو جائے گی۔ ہاں، یہ بہت اہم وقت تھا۔ رات کے 1 بجے کے لگ بھگ غزالہ روتے بسورتے تابی کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ ایک درمیانی عمر کا سفید فام ڈرائیور جو کہ چوکیدار کے فرائض بھی انجام دیتا تھا، غزالہ کے ساتھ تھا۔ غزالہ، تابی اور ڈرائیور سیڑھیاں اتر کر نیچے گئے تو میں بھی اٹھ گیا۔ آفرین کو میری موجودگی کا علم تھا اور وہ اب مجھے غزالہ کے پیچھے جاتا بھی دیکھ رہی تھی۔ بہرحال اس نے کسی طرح کا رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ہم پارکنگ لاٹ میں پہنچے۔ غزالہ اور تابیز چھوٹی سی نیلی کار پر پہنچے جس پر 1.5 گھنٹہ پہلے آفرین یہاں آئی تھی۔ ڈرائیور نے فوراً پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور تابی کے ساتھ غزالہ بیٹھ گئی۔ میں بھی تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ ایسا کرتے ہوئے میں غزالہ کے قریب سے گزرا، لیکن وہ مجھے پہچاننے میں ناکام رہی۔ میں نے 50-60 قدم آگے جا کر اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ساتھ والی کار کی نیم تاریکی میں ایک انگریز جوڑا رنگ رلیاں منا رہا تھا۔ انہوں نے ایک اکلی نشست اسٹریچ کی ہوئی تھی اور وہ آپس میں ایک گتھم گتھا تھے۔ یہ یہاں کی عام سی بات تھی۔ جب غزالہ والی گاڑی پارکنگ سے نکلی تو میں اس کے پیچھے تھا۔ میری توقع کے مطابق چھوٹی نیلی گاڑی کا رخ کینٹ کے علاقے کی طرف تھا۔ میں نے کیا کرنا تھا، اس کا فیصلہ میں اسپتال میں ہی کر چکا تھا۔ جو ہی گاڑی بارونق علاقے سے نکل آئی اور وہ نسبتاً سنسان سڑک پر پہنچی، میں نے اسے اوورٹیک کیا اور روک لیا۔ ڈرائیور قدرے حیران دکھائی دے رہا تھا۔ غزالہ کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے جیکٹ سے پسٹل برآمد کر کے ڈرائیور کی کن پٹی پر رکھ دیا۔ مسٹر ڈرائیور، کیا تم خاموش رہنا پسند کرو گے؟ ڈرائیور ایک مضبوط شخص تھا، لیکن فوری صدمے کے تحت اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ اس نے مڑ کر غزالہ کی طرف دیکھا۔ غزالہ غیر معمولی طور پر پرسکون رہی۔ اس نے کہا، ہمارے پاس زیادہ رقم نہیں ہے، یہی کوئی 100 پاؤنڈ ہوں گے۔ اگر تم گاڑی لے جانا چاہو تو لے جا سکتے ہو۔ میں گاڑی تو لے جانا چاہوں گا، لیکن اسی حالت میں جس میں یہ ہے، میں نے آواز بدل کر کہا۔ اسی دوران میں چھوٹا سا چکر کاٹ کر ڈرائیور کے ساتھ والی نشست پر بیٹھ گیا۔ کون ہو تم؟ غزالہ اب کچھ گھبرا سی گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں پتہ چل جائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا موٹی گردن والا انگلش ڈرائیور اس رنگ رنگیلی میٹھی رات کو اپنی بیوقوفی سے زہر آلود نہ کر دے۔ نہیں، یہ کچھ نہیں کرے گا، تم اپنا مطالبہ بتاؤ۔ اچانک وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ انگریز ڈرائیور نے اپنی طاقت اور ڈیل ڈول کے گھمنڈ میں پستول پر جھپٹا مارا۔ وہ سیگنا پھرتی کا مظاہرہ بھی کرتا تو شاید پستول کو چھو نہ سکتا۔ میں نے پستول کے دستے سے اس کی پیشانی پر چوٹ لگائی۔ وہ تکلیف سے دوہرا ہو گیا۔ میں نے اس کی صحت مند گردن اپنے بازو میں دبوچ لی۔ اس دوران میں غزالہ کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل کی طرف بڑھا۔ شاید اس نے باہر نکلنے کے بارے میں سوچا، مگر ڈرائیور کی مزاحمت اس کی توقع سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ میں نے پستول لہرایا تو غزالہ نے اپنا ہاتھ ہینڈل سے دور ہٹا لیا۔ ڈرائیور نے گردن چھڑانے کے لیے زور لگایا تو میں نے اس کے مخصوص حصے پر دباؤ ڈال کر اسے ٹھنڈا کر دیا۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ڈرائیور کو ایک طرف لڑکتا دیکھ کر غزالہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اتنا کڑیال شخص اور یوں اچانک ڈھیر ہو جائے، ایسا کب ہوتا تھا؟ وہ جانتی تھی۔ میں نے اپنی اصل آواز میں بولتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے تمہیں اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ کار کے اندر زیادہ روشنی نہیں تھی، لیکن اتنا اندھیرا بھی نہیں تھا کہ وہ آنکھیں پھاڑنے کے باوجود مجھے دیکھ نہ سکتی۔ آپ، میرا مطلب کہ آپ… ہاں، یہ میں ہی بد نصیب ہوں شاہ جہان۔ میری قسمت میں کاتب تقدیر نے دنیا بھر کی سیاہی بھر رکھی ہے۔ نیم ترگی میں ننھے تابی کی گول گول آنکھیں حیرانی سے چمک رہی تھیں۔ 2 انتہائی معصوم آنکھیں جن میں ہلکا سا خوف بھی تھا۔
میں اسے گود میں لے کر چومنا چاہتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ میری بدلی ہوئی صورت کے سبب وہ میرے پاس نہیں آئے گا۔ غزالہ حیرت کے شدید جھٹکے سے سنبھل چکی تھی۔ اب اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، ہونٹ لرزتے جا رہے تھے۔ میں نے بھاری بھرکم ڈرائیور کو کھینچ کر اپنی پشت پر کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اس موقع پر غزالہ دروازہ کھول کر نیچے اتر سکتی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گی۔ اسے پتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کر چکی ہے اور میں کس قدر خفا ہوں۔ وہ مجھے مزید ناراض کرنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ جب کار حرکت میں آئی تو اس نے صرف اتنا کہا، امی پر بہت سخت دل کا اٹیک ہوا ہے، وہ وکٹوریا اسپتال میں ہے۔ مجھے سب پتہ ہے۔ یقیناً اس کے ہونٹوں پر یہ سوال مچل رہا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن وہ یہ سوال پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ میں نے گاڑی واپس موڑی اور شہر کے وسطی حصے کی طرف چل دیا۔ کار کے اندر ایک گمبھیر خاموشی طاری تھی۔ میں نے بے ہوش ڈرائیور کو نشست پر اس طرح لٹا دیا کہ وہ سویا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اسے گرنے سے بچانے کے لیے میں نے سیٹ بیلٹ سے اسے باندھ دیا تھا۔ اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی۔ میں ایک فون کر لوں؟ غزالہ نے دبی دبی آواز میں پوچھا۔ فون بھی کروا دیتا ہوں، میں نے مختصر جواب دیا۔ گاڑی تیز رفتاری سے بھاگتی رہی۔ ہم دونوں خاموش رہے، بس کبھی کبھی تابی کے توتلے الفاظ ابھرتے رہے۔ یہ میرے دوست عشرت رحمانی کا گھر تھا۔ یہ گھر ایک فلیٹ کی شکل میں تھا اور آکسفورڈ اسٹریٹ کے علاقے میں واقع تھا۔ عشرت یہاں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ اتفاقاً فیملی کچھ دنوں کے لیے لندن سے باہر کسی سیاحتی ٹور پر گئی ہوئی تھی۔ عشرت گھر میں اکیلا تھا۔ وہ رات کے اس پہر میری آمد پر خوش بھی تھا اور حیران بھی۔ وہ غزالہ کو بھی جانتا تھا اور اس کی حیرانی کا اصل سبب غزالہ ہی تھی۔ رحمانی نے جلدی محسوس کر لیا کہ معاملہ گمبھیر ہے۔ پھر جب میں نے اسے بتایا کہ کار میں ایک بے ہوش آدمی بھی موجود ہے جسے مرہم پٹی کی ضرورت ہے، تو وہ جان گیا کہ میں اسی سجدہ سے اس کے فلیٹ پر آیا ہوں جیسے آیا کرتا ہوں۔ رحمانی خود تو نیچے گیراجوں میں چلا گیا تاکہ ڈرائیور کو سنبھال سکے۔ ہمارے لیے وہ گرم کافی اور چپس وغیرہ نشستگاہ میں چھوڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہم تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور یہ نہایت سنجیدہ قسم کی گفتگو ہوگی۔ غزالہ نے تھوڑا سا پانی پیا۔ میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ ننھا تابی ادھر ادھر گھومتا رہا اور چپس وغیرہ اٹھاتا رہا۔ غزالہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور گاہے بگاہے اس کی پلکوں پر ستارے چمک جاتے تھے۔ میں گھر ایک فون کر لوں؟ کیا کہو گی؟ یہی کہ میں کچھ دیر میں آؤں گی۔ کتنی دیر میں؟ یہ آپ بتائیں۔ ان سے کہہ دو کہ اب تم نہیں آؤ گی، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ وہ سکتے کسی کیفیت میں میری طرف دیکھتی رہی، پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں شاہ جہاں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہی ہو۔ اب تم فوراً یہاں سے نہیں جاؤ گی، کم از کم کچھ دن تمہیں یہاں رہنا پڑے گا۔ شاہ جہاں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے امی اسپتال میں بے ہوش پڑی ہیں، ہم سب کی جان پر بنی ہوئی ہے، کسی بھی وقت امی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم نے بارہا کہا ہے کہ تقدیر پر تم یقین رکھتی ہو۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، اس بات پر بھی تمہیں بھروسہ ہونا چاہیے۔ چچی کی جتنی بھی سانسیں وہ ضرور پوری ہوں گی۔ ہم تم اس بارے میں حساب کتاب جوڑنے والے کون ہوتے ہیں؟ امید ہے کل تک ان کی حالت بہتر ہو جائے گی، ہو سکتا ہے پرسوں تک وہ تم سے فون پر بات کرنے کے قابل ہو جائیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے بیماری کے خلاف بڑی قوت مدافعت رکھی ہے۔ شاہ جہاں آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کرنا پڑے گا غزالہ، ورنہ پھر آج کی رات سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں سمجھی نہیں۔ دروازہ کھلا ہے، اگر تم جانا چاہو گی تو میں روکوں گا نہیں، لیکن اس کے بعد۔ میں 2 لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ غزالہ، اگر تم جانا چاہو گی تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن میں تمہارے سر کی قسم کھاتا ہوں اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مجھے تمہاری قسم ہے غزالہ، میں جب تک زندہ رہوں گا تمہاری صورت نہیں دیکھوں گا۔ میرا لہجہ اتنا بدلا ہوا تھا کہ مجھے خود بھی حیرت ہوئی۔ غزالہ کی حسین آنکھیں آنسوؤں کی چمک سے جھلملا رہی تھیں۔ اس نے ہچکی روکنے کی کوشش کی اور اس کی گردن میں ہنسلی کی ہڈی کے درمیان گڑھا سا پیدا ہوا۔ اس کا دایاں ہاتھ غیر ارادی طور پر تابی کے سر پر تھا۔ وہ بولی، میں جانتی ہوں شاہ جہاں آپ اس قدر سخت کیوں ہو رہے ہیں۔ میں نے اور ہم سب نے پاکستان سے اچانک یہاں کر آپ کو بہت دکھ پہنچایا۔ آپ کو کیا پتہ کہ آپ کو دکھ پہنچا کر مجھ پر کیا بیتی ہے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں میرا کیا حال ہے، وہ سب کیوں ہوا یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ میں حالات کو بڑی حد تک بہتر کر چکی تھی اور امید تھی سب کچھ اور بہتر ہو جائے گا، پر عاصم کی چال نے سب کچھ الٹ دیا۔ تہہ خانے میں آپ کی جو تصاویر اتاری گئی وہ امی ابو کے سامنے آئی اور ان کی وجہ سے ایسی آگ بھڑکی کہ… غزالہ، یہ ساری کتھا سنانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں سننے کے موڈ میں ہوں۔ جو کچھ ہوا تم بھول جاؤ اور میں بھی بھول جاتا ہوں۔ سمجھو آج کی اس رات سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو کچھ ہے آج کی رات ہے، اور آج کی رات کے بعد کچھ نہیں۔ میں نے فلیٹ کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔
یہ فلیٹ 15ویں منزل پر تھا۔ لندن کی حرکت کرتی ہوئی روشنیاں، سڑکیں اور جلتے بجھتے سائن بورڈ دور تک دکھائی دے رہے تھے۔ یہ ویکینڈ کی رات تھی، لیکن میرے لیے اینڈ کی رات تھی یا بگننگ کی؟ آغاز ہونا تھا یا انجام؟ محبت نے جیتنا تھا یا مصلحت نے؟ غزالہ نے سسکی لیتے ہوئے کہا، مجھے اتنے بڑے امتحان میں مت ڈالے شاہ جہاں، پلیز میری مجبوری دیکھیں، مجھے اس وقت جانے دیں۔ ہم 2-4 دن بعد پھر ملیں گے، ہم اس سارے مسئلے کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ میں جانتی ہوں آپ اچھے ہیں، آپ میرے اور اپنے لیے اچھا ہی سوچیں گے، لیکن اس وقت ہم دونوں کی حالت ایسی کہ ہم کوئی درست فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہی حالت تو فیصلہ کرنے والی ہے۔ جب تم اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ گی تو پھر تمہاری ذہنی حالت کچھ اور ہوگی۔ اس حالت میں تم جو فیصلہ کرو گی میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ نہیں غزالہ، میرے لیے آج کی رات ہی سب کچھ ہے۔ آج تم کہہ دو کہ میں تمہاری ہوں یا کہہ دو کہ میں تمہاری نہیں ہوں۔ لیکن آپ مجھ پر یہاں سے نہ جانے کی شرط کیوں لگا رہے ہیں؟ اسی شرط پر تو سارا دار و مدار ہے۔ اسی شرط کو تو مان کر تم ثابت کرو گی کہ تم میری ہو۔ ماں کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تمہیں صرف چچی کی زندگی خطرے میں نظر آتی ہے؟ ممکن ہے کسی اور کی زندگی بھی خطرے میں ہو، کوئی اور بھی موت کی سرحد پر کھڑا ہو۔ مجھے معاف کر دے شاہ جہاں، میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ تم آج مجھے معاف کر دو، مجھے جدائی کی چھری سے ذبح کر دو یا اس چھری کو ہمیشہ کے لیے کہیں دور پھینک دو۔ میں نیم بسمل رہ کر اب مزید نہیں تڑپ سکتا۔ میرا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ وہ ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تابی کے سر پہ جما ہوا تھا۔ میں خاموش رہا تو وہ بھی خاموش رہی۔ اس کی خاموشی طویل ہوتی جا رہی تھی۔ میرے اندر سے ایک آواز ابھرنے لگی، تم ہار رہے ہو شاہ جہاں، تمہاری محبت، تمہاری ساری تڑپ اور گریہ زاری غزالہ کے ارادوں کی ہانی دیوار میں سوراخ کرنے میں ناکام رہی ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ دروازے کی طرف بڑھنے والی ہے۔ وہ تمہاری محبت کو ہمیشہ کے لیے قربان کر کے اپنے ہوم سوئٹ ہوم کی طرف بڑھنے والی ہے۔ دل میں ایک تاریکی، بہت گہری تاریکی پھیلنے لگی۔ دنیا کے سفاک ترین مجرموں کے سامنے زمین میں پاؤں گاڑ کر کھڑا تھا۔ آگ اور خون کے مہلک ترین طوفانوں کے سامنے بھی میرے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی تھی، لیکن آج محبت کی عدالت میں اپنے محبوب منصف کے سامنے میں نے خود کو ڈگمگاتا ہوا محسوس کیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا جسم حلق تک آنسوؤں سے بھر گیا ہے۔ غزالہ کی خاموشی مجھے چیر رہی تھی۔ میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک بار تو دل میں آئی کہ فیصلہ واپس لے لوں، اپنی غزالہ کو ایک ایسی سنگین ترین آزمائش میں نہ ڈالوں جس میں سے نکالنا اس کے بس میں نہ ہو۔ لیکن پھر فوراً میں نے اپنی اس کمزوری کو اپنے لہو لہان سینے میں انگاروں اور زخموں کے نیچے دفن کر دیا۔ غزالہ، شاید تمہیں میرے سامنے فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ تمہاری گاڑی کی چابی ہے۔ تمہارا ڈرائیور بھی ہوش میں آ چکا ہے۔ دروازہ کھلا ہے۔ اگر رکنا ہے تو رک جاؤ، جانا ہے تو چلی جاؤ۔ میں 5-10 منٹ بعد دوبارہ یہاں کر اپنی قسمت کا حال دیکھ لوں گا، مگر جانے سے پہلے میں ایک بار پھر اپنا ہاتھ تمہارے سر پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا۔ غزالہ، میں پھر کہتا ہوں، اگر تم نے جانا تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن مجھے تمہارے سر کی قسم ہے، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں جب تک زندہ رہوں گا نہ تمہاری صورت دیکھوں گا نہ تمہیں اپنی صورت دکھاؤں گا۔ تابی حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ میری آواز پہچان رہا تھا، لیکن صورت اس کے لیے اجنبی تھی۔ میں نے اسے گود میں اٹھا کر بے تحاشا چوما۔ وہ گھبرا کر رونے لگا۔ میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ میں نے اسے غزالہ کی گود میں ڈالا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلنے سے پہلے میں نے جو آخری آواز سنی وہ غزالہ کی ہچکی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ دوسرے کمرے میں آ کر میں بستر پر مردے کی طرح گر گیا۔ میرے سینے میں آگ تھی اور دھواں تھا۔ اس دھوئیں سے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں نے بے قرار ہو کر ایک کھڑکی کھول دی۔ جگمگاتا لندن آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ یہ موت و حیات کا کھیل تھا۔ اگلے 10 منٹ بلا شبہ میری زندگی کے مشکل ترین لمحے تھے۔ یہ 10 منٹ 10 صدیوں کے برابر تھے جو مجھے رونتی اور کچلتی ہوئی گزر رہی تھیں۔ میں نے دھندلائی ہوئی نظروں سے گھڑی دیکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سینے میں دل کسی وحشی گھوڑے کی طرح سرپٹ بھاگ رہا تھا۔ غزالہ، میرے ساتھ ایسا مت کرنا۔ یہ خاموش التجا بار بار میرے سینے سے اٹھ رہی تھی اور ایک درد بن کر رگو پے میں پھیل رہی تھی۔ میں ڈگمگاتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا جہاں میں غزالہ کو چھوڑ کر آیا تھا۔ دروازے سے چند قدم دور میں رک گیا۔ سینے میں امڑتا ہوا دھواں کچھ اور گاڑھا ہو گیا۔ میں نے سوچا، میں نے دروازہ کھولا اور سامنے غزالہ اور تابی نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا میں صدمہ برداشت کر پاؤں گا؟ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تھا۔ یہ 1 وے ٹکٹ تھا۔ یہ کمان سے نکلا ہوا تیر تھا۔ یہ لمحے دریا کے پانی جیسے تھے۔
ایک بار اس مقام سے گزر جاتے تو پھر انہیں واپس نہیں آنا تھا۔ میں دروازے کے سامنے پہنچا۔ ان لمحات میں کائنات کی گردش میرے لیے جیسے تھم سی گئی تھی۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے ایک بند دروازہ ہے۔ اس دروازے کی دوسرے سمت میری تقدیر میری منتظر تھی، اچھی یا بری مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ دروازے کے بالکل سامنے پہنچ کر میری ہمت جواب دے گئی۔ دل میں آیا کیوں نہ سنگین ترین کھیل کو اسی جگہ پر اسی موڑ پہ چھوڑ کے کہیں چلا جاؤں، مجھے معلوم نہ ہو کہ دروازے کے پیچھے کیا ہے۔ چند سیکنڈ تک میں دروازے کے سامنے سر جھکائے کھڑا رہا، پھر میرا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر آیا۔ میں نے ہینڈل گھمایا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ مجھے لگا جیسے میری آنکھوں کے ساتھ ساتھ میرا جسم بھی پتھرا گیا ہے۔ وہاں غزالہ موجود نہیں تھی، کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں ڈگمگا سا گیا۔ میں نے غیر ارادی طور پر دروازے کی چوکھٹ کو تھام لیا۔ تو کیا سب کچھ ختم ہو گیا؟ میں کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ ارد گرد کی ہر شے میری نگاہوں میں گھوم رہی تھی۔ فلیٹ کی کھڑکیوں سے باہر جگمگاتا لندن اپنی تمام تر چمک اور زندگی سمیت مجھ سے دور، بہت دور چلا گیا تھا۔ غزالہ میری طاقت تھی، وہ میرے جسم کے اندر سے نکل گئی تھی۔ میں مٹی کا ڈھیر بن گیا تھا۔ میں نے بڑے بڑے شہزوروں کو سرنگو کیا تھا۔ آج اس بے مہر شب کے ان تاریک ترین لمحوں میں میرا کوئی ادنا سا دشمن بھی میرے مد مقابل آ جاتا تو مجھے پیوندے خاک کر دیتا۔ اچانک سامنے والا دروازہ کھلا۔ میری حساسیت سمٹ کر آنکھوں میں آ گئی۔ یوں لگا جیسے میں تحت الثری سے نکلا ہوں اور یکایک فضاؤں میں پرواز کرنے لگا ہوں۔ میرے سامنے غزالہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے ایک بازو پر تابی تھا، دوسرے ہاتھ میں اس نے تابی کی دودھ کی بوتل تھام رکھی تھی، ساتھ ہی ایک چھوٹی سی ٹوکری بھی تھی۔ اس ٹوکری میں تابی ہی کے استعمال کی چیزیں تھیں۔ غزالہ کا شولڈر بیگ غزالہ کے کندھے پر نظر آ رہا تھا۔ غالباً یہ ساری چیزیں وہ نیچے کھڑی گاڑی میں سے لے کر آئی تھی۔ اس کی آنکھیں رونے سے لال ہو رہی تھیں اور چہرہ سفید گلاب کے اس پھول کی طرح تھا جسے شبنم نے رات بھر دھویا ہو۔ اس نے میرے قریب سے گزرتے ہوئے بس ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر یہ چیزیں الماری میں رکھنے لگی۔ مجھے بالکل یہی محسوس ہو رہا تھا کہ میں کھلی آنکھوں سے ایک حسین و جمیل سنہرا خواب دیکھ رہا ہوں۔ چند لمحے پہلے ارد گرد کی ہر شے جو اپنے بدترین روپ میں تھی اب خوبصورت ترین روپ میں نظر آنے لگی تھی۔ کوئی اس میں اعظم، کوئی جادو تھا جس نے آس پاس کی ہر مردہ شے میں زندگی اور چمک بھر دی تھی۔ فلیٹ کی کھڑکی سے باہر جگمگاتا ہوا رنگین لندن ایک دم سے میرے قریب آ گیا تھا۔ اس کے سارے رنگ اور قہقہے نغمے میرے دل و دماغ کو اپنے حصار